لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، 77 سالہ لیلا خالد اس وقت عمان میں مقیم ہیں۔ ان کی شادی فیاض راشد ہلال سے ہوئی ہے۔ ان کے 2 بچے بدر اور بشر ہیں۔ انہیں دیکھ کر اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیک کفایا پہنے، ہاتھوں میں AK-47 لیے یہ خاتون کسی زمانے میں فلسطینی جدوجہد کی سب سے اہم کردار تھی۔ یہ داستان ہاتھ میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی پہنے ہوئے فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کی اس باہمت خاتون کی ہے، جس نے اسرائیلی جہاز ہائی جیک کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ ناظرین، دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، جس میں کسی بھی ملک کے جہاز کو فضا میں ہی اغوا کر کے اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں۔ ہائی جیکنگ جیسے خطرناک ترین کام میں پہلے تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی انتہائی حیرت انگیز بات ہے، اور وہ بھی محض 25 سالہ نوجوان لڑکی۔ ناظرین، ایسا محض فرضی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، مگر اس خاتون نے حقیقی زندگی میں ایسا کئی بار کیا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ ناظرین، یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیڈ اور سن گلاس پہنے ہوئے ایک 25 سالہ خاتون روم اٹلی کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA840 کی منتظر تھی۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ہالی ووڈ اداکارہ آرڈری ہیپ کی طرح نظر آنے والی یہ خاتون ایئرپورٹ سیکورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کی انتظار گاہ یعنی ویٹنگ لانچ میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں جانتی۔ سلیم عیساوی بھی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا، جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلا خالد تھا۔ لیلا خالد بیروت سے پرواز کر کے روم تک تنہا پہنچی تھی۔ لیلا اور اس کے ساتھی عیساوی نے دانشتہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھی تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، لیلا خالد سن 1973 میں شائع ہونے والی اپنی سوان عمری مائی پیپل شیل لائیو میں لکھتی ہیں، چونکہ میں اور عیساوی الگ الگ بیٹھے تھے، اس لیے ویٹنگ لانچ میں موجود شکاگو میں رہنے والا ایک یونانی امریکی مسافر مجھ میں زیادہ ہی دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر یونان جا رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس سے کہوں کہ وہ طیارہ چھوڑ کر کسی دوسرے طیارے میں سفر کر لے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم کی سیٹس آس پاس تھی۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور عیساوی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلا نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دے دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا نے اپنا ہینڈ گرنیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیا تاکہ بوقت ضرورت اس تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ ناظرین، دیے گئے ایک اور انٹرویو میں لیلا خالد نے بتایا تھا، جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے میں بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرنیڈ کو لے کر دوڑی۔ اس دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں ٹرے نیچے گری اور وہ زور سے چیخی، اور میری کمر میں پھنسی پستول میری پتلون کے اندر سے پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ میں نے اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ تمام لوگ فرسٹ کلاس میں موجود عملے کے ارکان اور باقی سارے لوگ طیارے کے عقبی دروازے کی طرف چلے جائیں، یعنی تمام افراد اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ ہائی جیکنگ نے لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا۔ ابتدا میں لیلا خالد نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے لود ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے اب ڈیوڈ بینگ گورین ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا،
اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 معراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیاروں کو مار گرائے گی۔ لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ EWA 840 کی بجائے PFLP یعنی فری عرب پریسٹائن کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کیا، لیکن جب لیلا نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لود ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکما دینے کے لیے تھا۔ جہاز لود ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا، نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوج اور ٹینک ہائی جیکروں سے نپٹنے کے لیے کھڑے تھے۔ تبھی لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق لے جانے کو کہا۔ راستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ وہ اسے ان کی یعنی لیلا خالد کی جائے پیدائش حیفا کے اوپر سے لے جائے۔ بعد میں لیلا خالد نے اپنی سوان عمری میں لکھا، جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی تھی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ میرے دل میں یہ ہوک اٹھی کہ میں اپنی دادی، اپنی پھوپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ بعد میں پائلٹ نے بھی کہا کہ جب ہم حیفا کے اوپر سے گزر رہے تھے تو لیلا کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور طیارے کو اڑا دیا۔ ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ ناظرین، لیلا خالد کو اکثر تاریخ کی پہلی خاتون ہائی جیکر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایلن میکڈونلڈ اپنی کتاب شوٹ دی ویمن فرسٹ میں لکھتی ہیں، PFLP کی قیادت اس ہائی جیکنگ کی تشہیر سے بہت خوش تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی لیلا خالد کو اغوا کرنے اور اسے مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن ان کے باوجود انہیں عرب ممالک کے دورے پر بھیجا گیا۔ ان کے آس پاس محافظوں کا ایک حفاظتی پہرا تھا۔ لیلا خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک، رخساروں، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری یکے بعد دیگرے کروائی تاکہ ان کی شکل و صورت بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی میں انہوں نے پیٹرک آرگیلیو سے ملاقات کی، جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ پیٹرک امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ دونوں اسرائیلی ایئر لائنز کی پرواز ELA I-219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ سارا ارنگ اپنی کتاب لیلا خالد آئیکن آف فلسطین لبریشن میں لکھتی ہیں کہ جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی، انہیں اسرائیلی ایئر لائن کے عملے نے نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈ موجود تھے اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور اس کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے۔ لیلا خالد نے بتایا کہ آرگیلیو کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنے ہتھیار تھے، میرے پاس 2 دستی بم تھے، پیٹر کے پاس بھی ایک ہینڈ گرنیڈ تھا۔ میں نے چھوٹی سی سکرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں نے سکرٹ کے اندر سارے نقشے چھپا رکھے تھے۔ جب لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے ہی کاکپٹ کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ لیلا خالد نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ برا سے 2 دستی بم نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈ نے فائرنگ شروع کر دی اور پیٹرک نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پیٹر کو گولی بھی لگی۔ لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر پڑی۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی۔ تبھی طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا، جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹا تو بھی نقصان کم سے کم ہوگا۔ لیلا خالد نے بتایا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سیکیورٹی گارڈ اہلکاروں نے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاکپٹ کی جانب نہیں جانے دے رہا۔
میں نے ان کو کہا کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا گیا تو میں جہاز اڑا دوں گی، لیکن میں طیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لیلا خالد نے اپنی سوان عمری میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خون سے لت پت آرگیلیو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر 4 گولیاں داغی۔ زخمی مارشل کی حالت پر تشویش کی وجہ سے ELAI کے جہاز نے لندن میں ہی ہنگامی لینڈنگ کی۔ آرگیلیو پر گولی چلانے والا مارشل طیارے کے ہیٹ سے اتار کر دوسرے طیارے میں سوار کیا گیا تاکہ اسے برطانوی دائرہ اختیار سے نکال لیا جائے اور اسے آرگیلیو کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ لیلا خالد کو کچھ مسافروں کی ٹائیوں کی مدد سے باندھ کر فرش پر لٹا دیا گیا۔ لیلا خالد کی خوش قسمتی تھی کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار نہیں کیا، بلکہ برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوا، پیٹرک آرگیلیو کی لاش کو ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ لیلا خالد اپنی سوان عمری مائی پیپل شیل لائیو میں لکھتی ہیں کہ میں نے فورسز اہلکاروں سے درخواست کی کہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں نے پیٹرک کے جسم کے پاس کھڑی ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اس کے زخموں کا جائزہ لیا اور دوستی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ہونٹوں کو چوما، اور پھر میں رو پڑی۔ یہ میرے لیے بہت افسوسناک لمحہ تھا، کیونکہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مر جائے گا، کیونکہ یہ ہماری لڑائی تھی، وہ تو ہماری مدد کرنے آیا تھا۔ لیلا خالد کو لندن کے ایلک پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں اگلے کچھ دنوں تک چیف سپرنٹینڈنٹ ڈیوڈ پریو نے اس سے کچھ پوچھ گچھ کی۔ لیلا کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک ہوا، کچھ خواتین اس کے ساتھ کھیلتی بھی رہیں۔ لیلا خالد کے پڑھنے کے لیے کچھ مواد طلب کیا گیا۔ جب انہیں کچھ خواتین کے رسالے پڑھنے کے لیے دیے گئے تو وہ ناراض ہو گئی اور لینے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں اخبارات دستیاب کرائے گئے۔ لیلا کو نہانے کے لیے اسٹیشن چیف کا باتھ روم دیا گیا۔ اس کے لیے صاف کپڑے اور تولیے لائے گئے۔ جب ایک خاتون گارڈ کو اس کے کمرے میں بٹھانے کی کوشش کی گئی تو لیلا نے غصے سے جواب دیا، میں خود کو نہیں ماروں گی، مجھے ابھی اور بھی بہت سی مہمات میں حصہ لینا ہے۔ جب لیلا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہیں تو انہیں جیل کی اونچی منزل پر لے جایا گیا اور کھڑکیاں کھول دی گئیں تاکہ وہ تازہ ہوا لے سکیں۔ انہیں روزانہ 6 سگریٹ پینے کی اجازت تھی۔ متعدد بار پولیس اہلکاروں نے انہیں 6 سے زیادہ سگریٹ بھی فراہم کیے۔ لیلا خالد سے پوچھ گچھ کے دوران ڈیوڈ پریو نے انہیں بتایا کہ ELAI کے علاوہ برطانوی طیارے کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لیلا خالد نے کہا کہ برٹش ایئر لائن کے طیارے کو اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ ہمارے پاس نہیں۔ پریو نے انہیں بتایا کہ 9 ستمبر کو بحرین سے لندن آنے والا برٹش ایئر لائن کا طیارہ اغوا کیا گیا تھا۔ جب لیلا خالد نے ان سے پوچھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے تو پریو نے جواب دیا کہ وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ 28 ستمبر کو پولیس اہلکاروں نے لیلا کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس دن مصری صدر جمال عبد الناصر کی موت کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ آخرکار برطانوی حکومت نے لیلا خالد کو 114 مسافروں کے بدلے میں رہا کر دیا۔ 24 دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد 1 اکتوبر سن 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔